چپکی مارے دے رہے ہو, یہاں سے لوٹے لے رہے ہو, وہاں سے ہضم کیے لے رہے ہو, اور تمہارا معاملہ یہ کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. تو یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ نے دے رکھا ہے. اللہ اپنے چاہنے والوں کو ذلیل نہیں کرتا ہے, اللہ اپنے ماننے والوں کو ذلیل نہیں کرتا ہے. یہ صحابہ اکرام, ابھی مولانا دلاور حسین بہت عمدہ نعت پڑھ رہے تھے, مولانا آفتاب صاحب نے بہت شاندار تقریر کی, ابھی آپ مولانا کفیل اشرف صاحب سے بہت عمدہ تقریر سنیں گے. یہ دین کی باتیں دین کے لیے جمع کیا ہے. آج کیا معاملہ ہے, ہم بہت فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے مولانا کفیل اشرف صاحب ہمارے 3 لڑکے کانوینٹ میں پڑھتے ہیں جی, اور 2 تو سی ایم ایس میں ہیں, 2 سی ایم ایس میں پڑھ رہے ہیں. اچھا صاحب پڑھ گئے, پھر چلے گئے پڑھنے کے لیے باہر, ابا گئے ملنے کے لیے, ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, ابا ملنے کے لیے گئے, ابا لنگی اور کرتا پہن کر کے گئے. دوستوں نے پوچھا کون کون گھر سے نوکر آیا ہے, ابا کو پہچاننے سے انکار. جی اسکول جا رہے ہیں, کہاں بھائی سی ایم ایس میں پڑھ رہے ہیں, لاما آرٹ میں پڑھ رہے ہیں. پھر کیا پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں صاحب؟ رات ہو رہی ہے تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, صبح ہو رہی ہے تو ٹی وی دکھائی دے رہا ہے. ابا کا کہنا نہیں مان رہے, اب اماں کا کہنا نہیں مان رہے. کیوں؟ جو وہاں سکھایا جا رہا ہے وہاں وہی تو ملے گا. ہمارے مدرسے میں آج تک کسی نے کسی استاد کے اوپر کسی طالب علم نے ہاتھ تک نہیں اٹھایا, وہاں کچا اٹھایا جاتا ہے استادوں پر. کیا گیہوں بوگے گیہوں کٹے گا, چنا نہیں کٹے گا. لڑکا کہنا نہیں مان رہا. مولانا کفیل اشرف صاحب, ہاں بھائی کہیے کیا بات؟ ارے مولانا کیا بتائیں, لڑکا کہنا نہیں مانتا, کوئی تعویذ لکھ دیجئے لڑکا کہنا ماننے لگے. جی شرارت آپ کا لڑکا کر رہا ہے, کرا آپ رہے ہیں, آپ نے اس کی تعلیم تربیت نہیں کی, تعلیم تربیت نہیں کی, اور اس کے بعد آ کے مولانا کفیل اشرف تعویذ لکھ دیں. تو مولانا کفیل اشرف کو ایسا تعویذ لکھنا آتا ہوتا ہے کہ 56 کروڑ کی چوتھائی مل جائے تو یہ خود نہ پی لیتے پہلے. جی آپ کیا سمجھے؟ ایک بات کہہ کر کے بس بات کو ختم کرتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت, ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کی خدمت میں پہنچا. کہا امیر المومنین, میرے بیٹے کو اللہ نے بہت نوازا ہے, بڑا مال ہے اس کے پاس, بڑی دولت ہے, لیکن وہ میرا کہنا نہیں مانتا, میرا خیال نہیں رکھتا. میری حالت آپ دیکھیے, کیا حال ہو رہا ہے میرا. کہاں بات تو صحیح ہے, سچے سچے لوگوں کا دور تھا, آج کے مکاروں کا دور نہیں تھا. ہاں فاروق اعظم نے دیکھا, بیٹے کو بلوا بھیجا. بیٹا آ گیا, کہا تم اپنے باپ کی حالت دیکھ رہے ہو؟ کہا جی حضور دیکھ رہا ہوں. کہا کہ ان کو شکایت ہے کہ تم ان کا خیال نہیں رکھتے ہو, تمہارے پاس دولت ہے, تمہارے پاس مال ہے, تمہارے رہن سہن بتا رہا ہے کہ تم واقعی مالدار ہو. مال ہونے کے بعد باپ کا خیال نہیں رکھتے ہو, شرم نہیں آتی؟ پلائی ڈانٹ حضرت عمر نے, اور حضرت عمر کی ڈانٹ سامنے آتے آتے اچھوں کا پسینہ چھوٹ جاتا تھا. ڈانٹ, چہرہ اتر گیا, لٹکا لیا بیٹے نے چہرہ. کچھ دیر کے بعد کہا امیر المومنین یہ بتائیے کہ کیا صرف باپ کے حقوق بیٹے پر ہیں یا بیٹے کے بھی کچھ حقوق باپ پر ہیں؟ کہا نہیں, بیٹے کے 3 حق ہیں, 3 حق ہیں بیٹے کے. کہا فرمائیے. کہا پہلا حق یہ ہے کہ باپ کو چاہیے
کہ نیک اور اچھی عورت سے نکاح کرے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، کیونکہ نام کا اثر شخصیت میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا معاملہ یہ ہے، تیسرا حق یہ ہے کہ باپ کو چاہیے کہ بیٹے کی تعلیم اور تربیت اچھی کی۔ کامل المومنین، بیٹے نے کامل المومنین، بس یہ میرے ابا جان ہیں، ان سے پوچھئے کہ انہوں نے میرے یہ تینوں حق ادا کیے؟ کامل المومنین میرے باپ یہ ہیں، انہوں نے ایک ایسی فاحشہ اور بدکار عورت سے شادی کی کہ جس کے تعلقات دوسرے لوگوں سے بھی تھے، دوسرے لوگوں سے تعلقات تھے۔ جب زمانے بھر میں یہ بدنام ہونے لگے تو انہوں نے اس عورت سے شادی کر لی، اور میں اس کا نتیجہ ہوں۔ اور دوسری بات، پہلی بات تو یہ کہ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے نیک عورت سے شادی کی، وہ تو کام کیا نہیں انہوں نے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ نام اچھا رکھو، تو کہا انہوں نے میرا نام جول رکھا، جول۔ اور جول کے معنی یہ گوبر وغیرہ کے اوپر جو کیڑے رینگتے ہیں، یہ گو کا کیڑا۔ کامل المومنین انہوں نے میرا نام گو کا کیڑا رکھا۔ گو کا کیڑا تو میں ہوں، کیونکہ جدھر سے نکلتا ہوں ادھر کہلاتا ہوں ناجائز بچہ، ناجائز اولاد، ناجائز اولاد، ناجائز اولاد۔ تو دوسرا حق بھی انہوں نے نہیں ادا کیا۔ اب تیسرا حق تعلیم اور تربیت، تو انہوں نے پوچھی ہے ان سے، انہوں نے مجھ کو کہیں پڑھایا، کہیں تربیت دلائی، کوئی تربیت کی میری؟ تینوں میں سے کوئی حق جب نہیں ادا کیا تو اب کاہے یہ وفاداری چاہتے ہیں؟ حضرت عمر نے ڈانٹ کر کے باپ کو بھگا دیا۔ اب آج آپ سوچئے، بچہ پیدا ہوا، اماں کی گود میں ہے، اماں بھی ٹی وی دیکھ رہی، بٹیا بھی دیکھ رہی، بچہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی، اماں اور بٹیا سو گئی، ٹی وی نہیں سویا۔ آنکھ کھلی، ہمارا مدرسہ کاکوری میں ہے، وہاں پڑھاتے ہیں، کچھ الف ب قاعدہ پڑھاتے ہیں تھوڑا بہت۔ لوگ شہر سے بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں، مولانا صاحب داخل کر لیجیے۔ ارے ابھی پیشاب پخانہ کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، زاربند باندھنے کے لائق نہیں، بھائی کاہے کے لیے اس کو میں کہاں رکھ لوں؟ ارے مولانا صاحب رکھ لیجیے، بہت پریشان ہے۔ کیا ہوا؟ کیا بتائیں، ہم کام پہ چلے جاتے ہیں، یہ ٹی وی دیکھنے نکل جاتا ہے۔ اب جب آتے ہیں تب ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں، کوئی دیکھ بھال نہیں، بچے کی پڑھائی نہیں، تعلیم نہیں، تربیت نہیں۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ پوری طریقے سے وفادار ہو جائے۔ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وفاداری ملے گی تو کہاں ملے گی؟ انہی مدرسوں میں ملے گی، ان مدرسوں میں ملے گی وفاداری۔ آؤ جڑ کر کے دیکھو یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ آج مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا کہا جاتا ہے۔ ہائے رے ہائے، مدرسے دہشت گردی کا اڈا۔ داڑھی خطرے کی علامت، کیوں؟ داڑھی دیکھی کہ دور سے لگتا ہے کوئی مرد آ رہا ہے، دیکھ کر کے ہی لگتا ہے کوئی مرد آ رہا ہے۔ داڑھی دہشت گردی کا، آج بھی اخبار میں خبر ہے، آج بھی اخبار میں ناصر نام کے ایک شخص کو ایس ٹی ایف نے گرفتار کیا فرضی طور پر۔ 6 سال کے بعد اس کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں کرے، 6 سال کے بعد رہا ہوا۔ نہیں جانے اس طریقے کے کتنے واقعات روزانہ ہوا کرتے ہیں۔ مدارس سب سے بڑا خطرہ، کیوں؟ دین مٹ نہیں پائے گا ان کے ہوتے ہوئے۔ ان کو ختم کر دو کس صورت سے؟ یاد رکھو دین مٹنے والا نہیں۔ اس قرآن کو مٹانے کی نہ جانے کتنی کوششیں کی گئی، کیا 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 نہیں کیا گیا۔ قرآن ختم ہو جائے، مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ جائے، مسلمان تو خود ہی توڑے ہوئے رشتہ۔ لیکن یاد رکھو دین مٹنے کے لیے نہیں آیا،
دین خرافات کو مٹانے کے لیے آیا ہے. دین کا معاملہ یہ کہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن. پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ مدرسے، چھوٹے چھوٹے مکتب، یہ جب تک زندہ ہیں دین اسلام پر آنچ نہیں آنے والی ہے. میرے بھائی جڑو ان سے، جڑو ان سے. ان مدرسوں کی قدر کرو اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ذخیرہ آخرت اکٹھا کرو. ورنہ یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، جانا سب کو ہے. بڑے بڑے آئے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا. مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. ایک سے ایک کروفر والے آئے، ایک سے ایک جاہو جلال والے آئے، ایک سے ایک جاہو حشم والے آئے، لیکن زمین کے نیچے دفن کر دیے. آج وجود نہیں، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کسی کا. لہذا میرے بھائی ہم ایمان والے ہیں تو ہم کو سچا اور پکا ایمان والا ہونا چاہیے. ہم کو اپنا رشتہ قرآن سے جوڑنا چاہیے. قرآن سے رشتہ نہیں جڑے گا ایمان نہیں آئے گا. اور قرآن سے جو رشتہ جڑتا چلا جائے گا ایمان زندگی میں داخل ہوتا چلا جائے گا اور زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے گی. بس بات یہیں پر ختم. اور اب مولانا کفیل اشرف صاحب آپ کے حوالے اور آپ لوگ مولانا کفیل اشرف کے حوالے. مولانا کفیل اشرف صاحب آپ کے بیچ میں آئیں گے اور انشاءاللہ تفصیل سے. یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں مجھ سے بار بار کہ بس تھوڑی سی دیر، لیکن کہاں تھوڑی سی دیر کہاں. چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے. چلا وہ تیر، میں حوالے کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ مولانا کفیل اشرف کو آپ کے، کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.